السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اولا ادعو الله تعالى ان يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنا تعلق رکھتا ہے، انسیت رکھتا ہے۔ لفظ انسان عربی میں بولا جاتا ہے اور اس کا مادہ ہی ہے انس۔ انس کا مفہوم ہے محبت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا خیال رکھنا اور غمخواری کرنا، یہی ہے در حقیقت انس۔ اسی کے اندر محبت، شفقت، ہمدردی، ایک دوسرے سے تعلق، سبھی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم انسان ہیں تو ہم خلوت پسند تو ہو نہیں سکتے، یعنی یہ کہ بالکل ہی چھوڑ چھاڑ کر تعلق کو توڑ کر الگ رہ جائیں، یہ انسان کی خصوصیت نہیں ہے۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سب سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، ہر ایک سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو جن جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگ ہیں، پاس پڑوسی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پورے محلے والے ہیں، گاؤں میں رہتا ہے تو پورے گاؤں والے ہیں، شہر میں رہتا ہے تو شہر والے ہیں، پھر جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے باشندے ہیں جن سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، یہی انسان کا خاصہ ہے۔ وہ علیحدہ تنہا جنگل و بیابان میں نہیں رہ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ان سے بات چیت بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، اور ان سے خیالات کا تبادلہ بھی ہوگا، حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، حقوق حاصل بھی کیے جائیں گے۔ تو کبھی کبھار اس سلسلے میں انسانوں کے مابین نااتفاقیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار تعلقات میں کسی قسم کی دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں، اسی طرح کبھی تنازعات بھی ہو سکتے ہیں، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حل اور بچاؤ کے لیے انسانوں کو ایک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک قاعدے قانون کے تابع ہونے چاہیے۔ جانوروں کے مانند انسان کو کھلے مہار نہیں چھوڑا جائے گا کہ جانور جہاں چاہے پھرے، جہاں چاہے چرے، جہاں سے چاہے اپنی ضروریات پوری کر لے۔ وہ کسی قاعدے کا یا قانون کا تابع نہیں، فرمانبردار نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر
ہر چیز کو اپنے حکم کے تابع بنایا ہے، مسخرات بنایا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن دنیوی اعتبار سے کسی قانون کے تحت وہ نہیں آئیں گے، یعنی دیگر جانور۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام جانداروں میں سب سے اونچا انسان کا مقام ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی مقرر ہے کہ ہم کو جو پروردگار نے، خالق و باری نے پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اس کی معرفت اور اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی ہمارا مقصد پیدائش ہے ہی نہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ انسان کسی قاعدے کے تابع ہو، کسی قاعدے کے ماتحت ہو، کوئی اصول اور ضابطہ مقرر ہو، اس پر انسان عمل کریں، چلیں، تاکہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھی پورا کریں اور دوسروں سے تعلقات بھی ان کے برقرار رہیں، کسی سے کوئی تنازع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دے۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو کس طرح اس کا معاملہ حل کیا جائے، یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے مقرر کر دی۔ اسی قانون کا نام در حقیقت دین ہے، شریعت اسی قانون کے تحت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قوانین بیان فرمانے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے مخصوص بندوں کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو در حقیقت انسان کے خالق و مالک نے، پروردگار نے ہی ہمارے لیے قاعدہ و قانون مقرر فرمایا ہے۔ اس قانون کے تحت ہم چلیں گے تو ہمارا مقصد تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد بھی ادا ہوگا اور بندوں کے حقوق بھی صحیح ادا ہو سکیں گے۔ تو اس گفتگو سے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں قاعدے اور قانون کے ماتحت رکھا ہے، قاعدے اور قانون کے ضابطے میں ہمیں مقید فرمایا ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جو اصول اور ضابطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیے گئے قرآن مجید کی شکل میں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی شکل میں، احادیث مبارکہ کے ذریعے، وہی ہمارے لیے ایسا قاعدہ اور قانون ہے، وہی ہمارا وہ دستور ہے جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح انداز میں کر سکیں گے اور اسی طرح بندوں کے بھی صحیح حقوق ادا کر سکیں گے۔ تو اصل مسلمانوں کے لیے اصل دستور قرآن مجید ہے اور احادیث نبویہ ہے۔ تمام مسلمان اسی قرآن مجید کے دستور اور قاعدے اور قانون کے تابع ہیں، اور یہی احادیث مبارکہ ہمارے لیے سرچشمہ حیات ہیں۔ انہی سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ دنیا کے جتنے ہمارے معاملات ہوں گے ہم انہیں حدیث کی روشنی میں انہیں حل کریں گے، اور اسی طرح آخرت کے تمام معاملات بھی قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے ذریعے ہی ہمیں حل ہوتے ہیں اور ہمارے لیے ان میں ہدایات ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، اور وہ ایسے مختلف ممالک ہیں جن میں قاعدہ اور قانون یا دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہوا یا قرآن مجید میں نازل کیا ہوا مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے دستور ہیں۔ اب مسلمانوں کو ان ملکوں میں رہنا بھی ہے اور ان قواعد اور دستور کی پابندی کرتے ہوئے کس طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے احکامات یا قواعد و اصول و ضوابط کے ماتحت ہمیں رہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں
کبھی کبھار مسلمان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو ہر معاملے کا، ہر پریشانی کا حل اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، احادیث نبویہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی وضاحت فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ احادیث نبویہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تفصیل و توضیح فرمائی ہے، جس سے ہمارے لیے اس سلسلے میں بھی ہدایات اور رہنمائیاں ملتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں ہمارے اپنے ملک کے قواعد و قوانین یا دستور کے سلسلے میں، پھر یہ مسلمانوں کے لیے کس طرح پر ایکسیپٹیبل ہے، مسلمان اس کو کس طرح پر تسلیم کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی میں آج کے اس موقع پر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم کو تاریخ کے اوراق کے ذریعے ماضی کا سفر کرنا پڑے گا۔ میں نے بارہا مسلمانوں سے، ہمارے نوجوانوں سے گزارش کی ہے، درخواست کی ہے، باصرار میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا ضرور مطالعہ کریں، تاریخ کو سمجھیں اور پڑھیں۔ تاریخ کو سمجھے بغیر، پڑھے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کے منازل طے کر ہی نہیں سکتی۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی خوبیاں رہیں جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے ترقی کی، اور کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسلاف میں سے بعض النقصانات اٹھائے۔ جو خوبیاں ہیں انہیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو خامیاں ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوگا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ جانتے ہوگے کہ یہ ملک جسے پہلے ہندوستان کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جا رہا ہے، پھر کسی جگہ انڈیا بھی کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں بھارت بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ملک صدیوں تک مسلمان حکمرانوں کی ماتحتی میں رہا۔ وہ پوری تاریخ میں نہیں سنانا چاہتا، اتنا تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس ملک کا ہر باشندہ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ اس ملک میں تقریباً 8 صدی تک، یعنی 800 سال کے قریب تک مختلف مسلم حکمرانوں نے اس ملک کے الگ الگ حصوں پر حکومت کی اور اپنا دبدبہ قائم کر رکھا۔ اور ان حکمرانوں میں جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اللہ کا قانون، دستور بنانے کی کوششیں فکرے کی۔ بعض کچھ کامیاب رہے، بہت ساروں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بہت ساروں نے کوشش بھی کی ہوگی لیکن ناکام بھی رہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کے بعد اس ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک طرح سے قبضہ قائم ہو گیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف علاقوں کے اندر وہ اپنا کنٹرول حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ اس ملک کی جو قدیم ترین بادشاہ سمجھی جاتی تھی مغلیہ سلطنت، اس سلطنت کا جو آخری چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا۔ اگرچہ کہ ان کی حکومت کا صرف ہی مخصوص حصہ تھا، جملہ بھی استعمال کیا جاتا تھا سلطنت شاہ عالم از دلی تا عالم، تو وہ مختصر تھوڑی سی حکومت جو تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دیا گیا، اس کے نوجوان شہزادوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت میں اس ملک کے مختلف چھوٹے چھوٹے راجاؤں نے، نوابوں نے بہادر شاہ ظفر کی زیر نگرانی اور اسی کی سرپرستی میں ایسٹ انڈیا کمپنی یا انگریزوں سے اس ملک کو بھگانے کے سلسلے میں ایک تحریک شروع کی، تحریک آزادی، جو کہ ناکام ہو گئی۔ یہ 1857 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب انگریز مکمل طور پر اس پورے ملک کے سیاہ و سفید کے تقریباً مالک ہو گئے، اگرچہ کہ بعض جگہ راجاؤں اور نوابوں کی حکومت تھی جو انگریزوں سے اپنے تعلقات کو قائم برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی تھی، اس کو چھوڑ کر پورے ملک پر تقریباً انگریزوں کا تسلط ہو گیا، دبدبہ ہو گیا۔ تو انگریزوں نے یہاں پر ایک دستور نافذ کیا، ایک قانون بنایا، جو کہ تقریباً 1890 کے آس پاس اس کو لاگو کیا گیا،
پھر اس قانون میں مختلف قسم کی ترمیمات ہوتی رہیں، تبدیلیاں ہوتی رہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ 1920-25 کے آس پاس میں پھر باضابطہ اس میں ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا، اور اس کو اس ملک میں جو انڈیا یا جو انگریزوں کا جو ملک ہندوستان تھا، قدیم ہندوستان، اس ہندوستان میں ایک قانون نافذ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آزادی کی تحریک مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں نے متحدہ ہو کر، متفقہ ہو کر تحریک چلائی، اور ذہن میں یہ تھا کہ پہلے جو آزادی کی تحریک 1957 میں ناکام ہوئی، اس ناکامی کی وجوہات انہوں نے ڈھونڈی، اور ان وجوہات کو دور کر کے کس طرح یہ کامیاب ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں کافی تحریک چلائی گئی اور ملک آزاد ہوا. ہم سبھی جانتے ہیں 1947 کو یہ ملک جو ہے، جو غیر منقسم ہندوستان تھا، آزاد ہوا اور دو قسموں میں، دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. اور یہ جو ملک ہمارا رہا بھارت، اس ملک میں 1950 میں باضابطہ پھر سے قانون کو مدور کر کے نافذ کیا گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں جو 26 جنوری جو ہے، کل ہم نے ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ جو منایا ہے، اس یوم جمہوریہ کی تاریخ یہی ہے کہ 1950 کو آزادی کے تقریباً جو ہے 3 سال بعد، 2.5 سال بعد 1950 کو جو ہے باضابطہ دستور کو پاس کر دیا گیا، اور قانون ساز اسمبلی نے، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اس قانون کے اندر جو جو چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ دستور تھا، اس دستور میں جو دستور اسمبلی نے مقرر کیا، اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں، ان میں سب سے اہم چیز یہ رکھی گئی کہ یہ ملک کوئی خاص مذہب والے کا نہیں ہوگا. اس ملک میں تمام طبقات کو، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ نسلی ہوں، تمام طبقات کو مکمل اختیارات ہوں گے. جب اس ملک کی دستور ساز اسمبلی نے اس کو تسلیم کیا ہے، تو مسلمانوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کیونکہ اس سلسلے میں ہم کو ہدایت ملتی ہے قرآن مجید سے ہی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں، جو یہاں رہنے والے ہوں یا کسی اور ملک میں رہنے والے ہوں یا کسی مسلمان ملک میں رہنے والے ہوں، ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات یہ آ جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کبھی کبھار، کہ جو ہے جب دستور قرآن مجید ہے، جب دستور احادیث نبویہ ہے، تو تم کس لیے اس دستور کو جو اس ملک کے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، دستور ساز اسمبلی کا بنایا ہوا ہے، تم کیسے اس کو تسلیم کرتے ہو، کیسے قبول کرتے ہو؟ تمہارا دستور تو قرآن مجید ہے، پھر اس انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو، دستور کو تم کیسے تسلیم کرتے ہو؟ ایک طرح کا سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے. دوسرے مسلم ملک میں رہنے والے مسلمان بھی یہاں رہنے والے مسلمانوں سے اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں، تو جواب ہم کو قرآن مجید ہی میں نظر آتا ہے. اسی بنا پر ہم نے اس دستور کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا معاملہ یہاں کے رہنے والے غیر مسلمین سے، تمام اقوام سے بطور معاہد کا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے دین کے معاملے میں. تمہارا جو دستور ہے، تمہارا جو قرآن مجید ہے، تمہاری جو عبادات ہیں جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہو، اس سلسلے میں جو لوگ تم سے جھگڑا نہیں کرتے، جو تم سے قتال نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سلسلے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کی طرف تم انصاف کے ساتھ معاملات کرتے رہو. انصاف کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. اگر وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، تم بھی ان کا خیال کرو. اگر وہ تمہارے دین کے معاملے میں تم پر کوئی طعنہ بازی نہیں کرتے، تو تم بھی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش مت کرو.
اگر وہ تمہاری شان میں یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اسی طرح تمہارے رب اللہ تعالی کی شان میں برائی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، تم بھی ہرگز اس طرح مت کرو، یہاں تک کہ اگر وہ کریں بھی تب بھی تم ان کے خداؤں کی شان میں کوئی گستاخی مت کرو۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہمیں فرما دیا ہے کہ ہم ایسے غیر مسلمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں جو دین کے معاملے میں ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ہم پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہم کو برا بھلا نہیں کہتے، اپنی عبادات قائم کرنے کی، اپنے مساجد، اللہ کی مساجد بنانے کی، اسی طرح پر جتنی عبادات ہیں، جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم کو بالکل چھوٹ مل جاتی ہے، آزادی ملتی ہے، تو ضرور ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر کے کسی بھی ملک کے باشندے رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس ملک کے دستور کے اندر جو یوم جمہوریہ جس کے تحت ہم مناتے ہیں اور جو جس دن قانون نافذ کیا گیا ہے، اس قانون کے تحت یہاں کے تمام انسانوں کو، یہاں رہنے والی ساری آبادی کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اس کی تبلیغ و اشاعت کر سکتے ہیں، اپنی زبان پر جمے رہ سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں، اپنی جو نسلی روایات ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، ان تمام پر وہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا، اور جو ہے ہم اپنے تمام معاملات کے اندر اسی طرح تمام اپنے جو ہے پرسنل قوانین کے اندر ہم اپنے قرآن مجید کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اسی کے متعلق یہاں کا قانون ہمیں پوری اجازت دیتا ہے، اور یہاں کے رہنے والے ہر باشندے کو اس بات کا پورا اختیار ہے۔ اسی لیے اب مسلمانوں کو، جو یہاں رہنے والے مسلمان ہیں، اس بات کا پورا حق ہے کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے تمام احکامات پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں گے، منوان عمل کر سکیں گے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ دستور ہم کو اجازت دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ملک قانون کے مطابق مسلمان کو کسی حکم الہی پر عمل کرنے سے روکتا ہے، اگر وہ مساجد قائم کرنے نہیں دیتا، دین و تبلیغ کی اشاعت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یا کسی بھی طرح پر مسلمان پر ظلم کرتا ہے، زور و زبردستی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یا تو تم اس ملک کے قانون کے مطابق یہ حق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرو، اگر پھر بھی وہ حق نہیں دیا جاتا تو پھر اس ملک سے ہجرت کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا۔ اب اگر دنیا میں کوئی ملک ایسا ہو جہاں پر مسلمانوں پر بہت زیادہ زور و زبردستی ہو، ظلم و زیادتی ہو، نہ وہ احکامات الہیہ پر عمل کر سکتے ہو، نہ آسانی سے وہاں پر زندگی گزار سکتے ہو، تو پھر تو ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور اس ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات اور اسی طرح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی آزادی کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اگر وہ ممکن ہی نہیں ہے اور جو ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرے مسلم ممالک کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنے ملک میں پناہ دیں۔ بظاہر آج کے دور میں یہ ممکن نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے دنیا میں رہنے والے، تمام ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو یہی پیغام دیا جاتا ہے اول پہلے میں کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہی اپنے حقوق حاصل کرنے کی صحیح اور فکر کریں۔ اب ہمارے ملک میں ہم آئیں گے تو یہاں پر جو دستور بنایا گیا ہے اس دستور کے مطابق ہمیں پورے اختیارات حاصل ہیں، پورا حق حاصل ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، مساجد بنا سکتے ہیں، مدارس قائم کر سکتے ہیں، اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اور اسلام اور دین کی تبلیغ و اشاعت کر سکتے ہیں۔ تو اس ملک میں رہنے والے دیگر لوگوں سے یا ہمارے غیر مسلم برادران وطن سے ہمارا جو تعلق ہوگا وہ معاہد کا ہوگا۔ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے احکامات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، مساجد بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع پورا فراہم کریں گے۔ تو ہم نے بھی ان سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم بھی آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اپنی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری ہوگا۔
کسی معاملے میں نہ ہم آپ کو تکلیف دیں گے نہ آپ ہمیں تکلیف دیں گے. اس طرح کا قانون اور ضابطہ ہمیں اس دستور نے دیا ہے، اسی کے مطابق ہم یہاں پر چل سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھیں حالات نے ایسی کروٹ لی، ایسی تبدیلی آئی کہ وقتاً فوقتاً اس ملک کے جو اکثریتی باشندے ہیں انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. کبھی جو ہے ستایا جاتا ہے، کبھی ظلم کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کی ذاتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی کچھ مسلمانوں کو جو ہے ذہنی طور پر جسمانی طور پر پریشان کیا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات ہیں وہ مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے اخلاق کو سدھاریں. ایمان کو مضبوط کرنا یہ ہے کہ ہم یہ مضبوطی کے ساتھ عقیدہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اشارے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام دنیا کے اندر نہیں ہوتا. اگر ہم پر کسی کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مطلبے کرنا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تم پر اس طرح کی آفت آئی ہے، مصیبت پڑی ہے. اگر ہم نے اس کو تنبیہ سمجھ کر اپنی غلطیوں کے سدھار کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ یہ حالات ختم ہو جائیں گے اور مسلمان پہلے سے زیادہ بہت ہی آرام کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں گے. وقتاً فوقتاً ایسے حالات آئے اور مسلمانوں نے حکمت و دانائی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور ایسے موقع پر بھی ہم کو تعلیم دی جاتی ہے. لیکن حالات بد سے بدتر ہو کر یہاں تک آ چکے ہیں کہ اب یہاں کے رہنے والے جو فرقہ پرست لوگ ہیں، عام غیر مسلمین نہیں بلکہ جو فرقہ پرست ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ بات گھسا دی گئی ہے، جما دی گئی ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ ملک جو ہے فلاں خاص مذہب والوں کا ہے، انہی مذہب کے لوگوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہے، دوسرے لوگوں کو اگر رہنا ہے تو وہ ہمارے غلام بن کر رہے، دوسرے درجے کے شہری بن کر رہے، ان کو حقوق کے مانگنے کا اختیار نہیں ہوگا. اس طرح پر وہ لوگ جو مسلمانوں پر زور و زبردستی کرتے ہیں یا اپنے نظریات کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ہم یہ آیت مبارکہ پڑھے ہیں جو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی اسلام کو وہ لوگ جو ہے اسلام کے روشن چراغ کو بجھانا گل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو، ایمان کی روشنی کو یقیناً پھیلا کر کے رہے گا اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا، یقیناً پھیل رہا ہے. اگرچہ کہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں، کافر لوگ اور مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں اور سخت روکنے کی پوری کوشش کریں، لیکن وہ روک نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور پھیلا کر رہے گا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہ مضبوطی کے ساتھ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ان کے اس طرح پر جو ہے بھوکنے سے، اس طرح پر روکنے سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. مسلمان الحمدللہ اس ملک میں پورے آرام کے ساتھ رہیں گے اور ملک کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، اس قانون میں بطور معاہد کے اب اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے جو نجی معاملات ہیں، ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس ملک میں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں گے. یہی ہم چاہتے ہیں. لیکن اگر ظلم و زیادتی حد سے بڑھتی رہے گی تو ہم جو اس قانون کی روشنی میں ہی اس ظلم و زیادتی کا دفاع کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے. لیکن معاملہ یہاں تک بھی بڑھ گیا کہ اس ملک کے بعض فرقہ پرست نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کو بدل دیا جائے. مسلمانوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا. مسلمان معاہدہ ہونے کی حیثیت سے جب تک جو ہے قانون کی پاسداری ہوگی، مسلمان بھی معاہدے کی پاسداری کرتے رہیں گے. اب غیر مسلم برادران وطن کے اندر بعض ایسے فرقہ پرستوں نے نعرہ دیا کہ اس کا قانون بدل دیا جائے گا اور مسلمانوں کے لیے پھر یہاں پر اسلام پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. اگر مسلمان رہے تو پھر وہ ان کے مذہب میں داخل ہو کر زندگی گزارے، جیسا کہ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قدیم زمانوں میں مختلف رسول جب اپنی اپنی قوموں کے پاس پیغام لے کر جاتے تھے تو نہ صرف یہ کہ قوم کے لوگ انکار کرتے تھے بلکہ ان پر زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زور و زبردستی کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر تم کو رہنا ہو تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، گھر واپسی کرنی ہوگی، یعنی تو ہم تم کو نکال کر باہر کریں گے۔ اس طرح پر ان کے دعوے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ظالمین کو ہم ضرور ہلاک کر کے رہیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم نے معاہدے کی پابندی کی، دستور اور قانون کے مطابق اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی، تو ضرور ایسا ہوگا کہ ہم یہاں آرام سے رہیں گے، اور جو اس طرح کی زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ اس طرح کا جو مطالبہ کرتے ہیں، اب ہمارے دیگر برادران وطن کو جو اس دستور اور قانون کو آنکھوں کا تارا مانتے ہیں، ان سب کو غور کرنا ہوگا کہ وہی لوگ اس دستور کے باقی رکھنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر دستور کو باقی رکھنے کی اور اس قانون کو محفوظ رکھنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو مسلمانوں کا ساتھ انہیں بھی حاصل ہوگا۔ مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس دستور کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دستور تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید احادیث نبویہ ہے۔ اگر آپ نے واحد ہونے کی حیثیت سے ہم کو اپنے شانہ بشانہ لے کر چلتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ ہم دستور کی حفاظت کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو ہم قائم رہیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ ہی اس دستور کو بدلنے کے سلسلے میں حامی بھر لیں گے، اپنا نیا دستور تھوپ دیں گے اور ایسا دستور تھوپ دیں گے جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، تو پھر مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو آپ کے دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ اس دستور کی پاسداری صرف ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے برادران وطن کی ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ اکثریت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقلیت کی حفاظت کرے۔ اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو، میرے غیر مسلم بھائیوں کان کھول کر سن لو، اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو جو کہ ہمارا بھی ملک عزیز ہے، تو ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ہم بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے بچاؤ کے لیے آپ سے آگے رہیں گے۔ لیکن آپ ہی بچانا نہیں چاہتے تو پھر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ ملک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پھر کسی عبد الرحمن پر، عبداللہ پر کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ہر جگہ ذمہ داری ہوتی ہے اکثریت کی، اکثریت اس کی حفاظت کرے، اقلیت کو ساتھ میں لے سکتی ہے۔ آپ لوگ اکثریت میں ہیں، 80% آپ لوگ ہیں جس کا آپ کو بڑا غرور ہے، بڑا گھمنڈ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت پیدا کر کے دستور کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بھی آپ کی ساتھ داری دیں گے اور اس دستور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو بہرحال ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر رہیں گے، مساجد قائم ہوں گی، مدارس بنیں گے، تعلیم گاہیں چلتی رہیں گی، آپ ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور ہم بھی کسی معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ آپ اپنا جو کرنا ہے کریں، ہم اپنے معاملات جو بھی دینی معاملات ہیں وہ اپنی شریعت کے مطابق، قرآن حدیث اور حدیث نبویہ کے مطابق کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کو کوئی چھیڑیں گے نہیں، اور آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر کے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، تو یہ ملک کا امن و امان بھی قائم رہے گا۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہم خیر و خوبی کے ساتھ آپس میں پہلے سے جیسی محبتیں تھی، صدیوں سے جیسے ہم آپ مل جل کر رہا کرتے تھے، اسی طرح سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا۔ اگر اس کا الٹا ہوگا تو اس کا نقصان نہ اسلام کو ہوگا نہ مسلمانوں کو ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی کوششیں تو آج سے نہیں 1500 سال سے ہوتی رہی۔ چنگیز خان گیا، وہ مٹ گیا، چلا گیا، اسلام نہیں مٹا۔ اسی طرح پر ڈھیروں سارے لوگ آئے، انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ اسلام نہ مٹا ہے، نہ مٹ سکے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر مسلمان مٹ جائے تب بھی اسلام نہیں مٹے گا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ علامہ اقبال نے آگے کہا کہ جس طرح پر تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے آتش کو ہے
تو دوسرا مسئلہ یاد نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم مٹ بھی جائیں، مسلمان ختم بھی ہو جائیں، اسلام تو ختم نہیں ہو سکتا، اسلام تو پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، نئی نئی بستیاں اسلام کی آباد ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح پر جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی فکریں اور کوششیں کی تھی، انہی لوگوں میں سے کچھ اچھے افراد تیار ہوں گے جو اسلام کی آغوش میں پناہ لیں گے اور اسلام کی اشاعت کے لیے بہت بڑا کردار نبھائیں گے۔ تو یہ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اسلام کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اسلام کی فطرت میں، قدرت نے یہ لچک ہی دی ہے، جتنا تم اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرتے رہے گا۔ تو اگر ہمارے بعض فرقہ پرست ہمارے دوست احباب، ہمارے غیر مسلم بھائی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر، مسلمانوں کو ستا کر انہیں اسلام سے پیچھے کیا جائے گا، اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہوں گی، اس ملک سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی شناخت مٹا دی جائے گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہی یہ بھول ہے جو کہ اکثریت طبقہ ایسا نہیں سمجھتا، لیکن بعضوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ذہنوں کی باتوں کو نکال دے اور جو ہے وہ محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت و نرمی کے ساتھ اور مسلمانوں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک بھی امن و امان سے رہے گا، ہم سب بھی امن و امان سے رہیں گے، چین و سکون سے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمدہ اخلاق کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح پر ہمارے غیر مسلم برادران وطن کو بھی سمجھ دے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی طرح باقی رکھیں، برقرار رکھیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان باتوں پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجئے، حکومت تلنگانہ